اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش خوش لوٹے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا اس شخص نے الہی تعلیم سے روگردانی کی ہے۔ اس میں سورہ انشقاق کی 7، 8 اور 9 نمبر کی آیتوں میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جو مومنین اور مخلصین ہوں گے اس دن وہ کامیاب ہوں گے بروز قیامت، اور ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا حساب کتاب بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ معمولی سی پیشی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے اور ان کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، خوشخبری سنا دی جائے گی، تو پھر وہ اپنے اہل و عیال میں خوشی خوشی لوٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، وہ تو برباد ہوا، جبکہ ایک مسنون دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اے میرے رب میرا حساب کتاب آسان کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا حساب کتاب لیا وہ تو عذاب میں آ گیا، پریشان ہو گیا، اور پھر آپ آسان حساب کی بھی دعا کرتے ہیں، یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے مومن کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ آسان لے لیں گے۔ حساب یسیرہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا حساب نہیں ہوگا بلکہ صرف پیشی ہوگی، اللہ کی روبرو پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ جس کا پورا حساب لیا گیا وہ بچ نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، پھر بھی بشری تقاضے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ زندگی بھر اس سے کیا کیا عمل، کیا کیا غلطیاں، کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں، قصور ہو گئے ہیں، اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب۔ آسان حساب کا مطلب یہی ہے کہ صرف پیشی، اس کی تفتیش نہیں ہوگی اور زیادہ چھان بین نہیں ہوگی، سارے معاملات کو نہیں نکالا جائے گا، زندگی بھر کے معاملات کو پوچھا نہیں جائے گا، صرف آسانی کے ساتھ آگے بڑھا دیا جائے گا، صرف پیشی سے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جو کسٹمز پہ جو ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر جب آپ آتے ہیں باہر سے تو ایک گرین چینل ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر کچھ بھی چیز نہیں ہے ڈکلیئر کرنے کی تو آپ آسانی کے ساتھ گرین چینل سے پاس ہو جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں لائے ہیں ویلیبل صاحب تو پھر آپ کو کسٹمز عہدیدار چیک کریں گے۔ تو بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ انسان جتنا مال جمع کر کے رکھتے جائے گا اور جتنا حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا جائے گا تو اس کے لیے پریشانیاں اور مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور جو جتنا آسان رکھے گا اپنے آپ کو تو ہلکا رکھے گا تو پھر اس کا حساب کتاب بھی ہلکا ہی ہو جائے گا۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جب وہ خوش نصیبوں کا حال یہ ہوگا تو پھر وہ خوش خوش اپنے گھر والوں میں لوٹیں گے۔ گھر والے کون ہوں گے وہاں پر؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی جو حوریں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اہل میں شامل فرمائیں گے وہ ہوں گی، یا دنیا کی جو عورتیں ان کے نکاح میں تھیں وہ عورتیں بھی ان کی اہل ہو سکتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ محاسبہ اعمال سے بے خوف ہو کر من مانی زندگی گزارتے ہوئے اپنے متعلقین میں مگن تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھتا تھا کہ جزائے اعمال کے لیے اسے اللہ کے پاس لوٹنا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرے طرح کے جو لوگ ہوں گے، دوسرے گروہ کے جو لوگ جو نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزار کر یہاں سے گزر گئے ہیں،
ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ بد نصیب لوگ ہوں گے، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ موت کو مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی ان کو۔ وہ اللہ سے مانگیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش مجھے مٹی بنا دیا ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، لیکن وہ ممکن نہیں ہوگا۔ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور موت تو وہاں پر آنے والی نہیں ہے، چاہے کتنی تکلیفیں اٹھا لے۔ اس وقت جو ہے وہ ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ زیادہ تر مقامات پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے پیچھے کر کے۔ جب ہاتھ پیچھے ہے تو پیچھے ہی سے دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال، ان کو سامنے کہاں سے آئیں گے ان کے ہاتھ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ ان کے نامہ اعمال کو ان کے سینے میں سے ہاتھ ڈال کر نکالا جائے گا، داخل کر کے پیچھے کی طرف سینے میں سے ہاتھ کو گھسایا جائے گا اور پیچھے نکالا جائے گا، اور پھر وہاں پر ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ سزا کے طور پر ہے کہ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں، یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ صرف الٹے کام ہی کیا کرتے تھے، حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتے تھے، حق کو کبھی بھی اختیار انہوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ الٹا معاملہ کیا جائے گا، پیچھے سے معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا؟ آخر وہ جو ہے کیا جرم کیا کرتے تھے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش مگن اور مست رہتے تھے، اور آخرت کی فکر سے غافل تھے۔ یعنی صرف مگن رہنا اور خوش رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آخرت کی فکر سے غافل رہتے ہوئے مگن رہنا اور مستی کرنا اور من مانی زندگی گزارنا، یہ بری بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے برخلاف جو مومن بندے ہوتے تھے وہ ہمیشہ ان کو آخرت کی فکر لگی رہتی تھی، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے راحت اور سرور ہو، کبھی بھی وہ جو ہے ہمیشہ آخرت کی فکر ہی کرتے رہتے تھے۔ انا کنا فی اہلنا مشفقین فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ کہتے ہیں، ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ جب ہم اپنے اہل و عیال میں بھی ہوتے تھے تو اللہ کا خوف کرتے تھے، آخرت کا خوف ہمارے دل میں رہتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے آخرت کا خوف؟ آخرت کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کیسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، آپ کو فراغت ہو، خوشحالی ہو، خوشی ہو، راحت ہو، اس وقت بھی آپ آخرت کی فکر سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت کی فکر آپ کے دل میں اس وقت بھی رہنی چاہیے، جیسا کہ کوئی اچھی بات ہو گئی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کافی فراغت ہو گئی ہے، کوئی تفریح پر آپ گئے ہوئے ہیں، لیکن نمازوں سے جو ہے غافل نہیں ہونا ہے آپ کو۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے، نمازوں کی فرضیت کا لحاظ کرنا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ غیر شرعی کاموں سے اعتراض کرنا ہوگا۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، بڑے بڑے دیندار قسم کے جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے پھسل جاتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے، آخرت کی فکر جو رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ایک دن میرے مولا کے پاس مجھے جانا ہوگا اور پھر وہاں پر حساب و کتاب دینا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ غیر شرعی کام کرنے سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ یہی آخرت کی فکر ہے۔ خوشی کے موقع پر ہی دیکھا جاتا ہے، جب فراغت کا موقع ہے جب ہی دیکھا جائے گا، جب غم کا موقع ہے، جب بالکل تکلیف اور پریشانی ہے، اس وقت سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، سب فکر کر لینے رکھتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو سب بھلا دیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ آخرت کی فکر کرو۔ یہ لوگ چونکہ آخرت کی فکر سے غافل تھے اور مگن اور مست تھے اور اپنے اہل و عیال میں خوب خوشیاں مناتے تھے، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، اور یہ کبھی بھی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے مالک کے پاس جا کر مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ اور اس کے برخلاف جو مومنین تھے وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے اہل و عیال میں بھی، خوشی کے موقعوں پر بھی، غم کے موقعوں پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دے کر ان کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں پلٹنا کیسے نہ تھا، بے شک اس کا پروردگار اس کی مجرمانہ زندگی دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے،
تم کو ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر درجہ بدرجہ پہنچنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو آیت آ رہی تھی انک قادح الی ربک قدحا، جس کا مطلب قدح کا مطلب یہی ہے کہ جد و جہد کرنا، پوری جد و جہد اور پوری اپنی توانائیوں کو صرف کر دینا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں چند چیزوں کی۔ سب سے پہلے شفق کی قسم کھا رہے ہیں۔ شفق کسے کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت مغربی جانب آسمان کے افق پر جو لالی چھا جاتی ہے، وہ لالی کو جو ہے شفق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لالی آ جانے کے بعد کہ رات کی اب آمد ہے، رات کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اب جو روشنی تھی دن کی وہ روشنی ختم ہو رہی ہے اور اب تاریکی چھا جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب آنے والا ہے، دن جا کر رات آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا رہے ہیں رات کی، یعنی اس کے بعد پھر اور ایک اسٹیج آتا ہے کہ بالکل تاریکی چھا جاتی ہے۔ شفق کے بعد سارا آسمان میں اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی دن کی ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ساری مخلوقات اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے رات ہونے کے بعد۔ اور تیسری قسم یہ کھائی جا رہی ہے والقمر اذا اتسق، چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ چاند پہلی تاریخوں میں جسے ہلال کہا جاتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے بدر کامل ہو جاتا ہے 14ویں رات کو۔ تو یہ جو ہے اس میں جو انقلاب اور تغیر آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچنا ہی ہے درجہ بدرجہ۔ جیسے یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری حالت بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی تغیرات اور تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں، تم کو پتہ نہیں چلتا، تم کو شعور نہیں ہے کتنی تبدیلیاں تمہاری زندگی میں ہوتی ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری تخلیق میں تمہاری ابتدا سے لے کے انتہا تک اگر تم دیکھو تو کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، یعنی ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ جیسا کہ زندگی تمہاری جو شروع ہوتی ہے ایک نطفے سے، ایک حقیر نطفے سے لے کر ایک جمع ہوا خون، اس کے بعد ایک گوشت کی بوٹی، اور پھر اس کو جو ہے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، پھر ایک زندہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں، اور پھر ماں کے پیٹ ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں، ایسی انتظام کرتے ہیں کہ وہ جو گندا خون ہوتا ہے اس کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ اسی خون کو اس بچے کی غذا بنا دیتے ہیں، اور پھر 9 مہینے تک اس کو ماں کے جسم میں جو ہے رکھتے ہیں، رحم میں رکھ کر اس کو پالتے پوستے ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد اس کو باہر آنے کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، انما السبیل یسرا، یہ وہ راستے سے نکال دیتے ہیں باہر، اور پھر وہ آ کر اس کو جو ہے اس کی غذاؤں میں تبدیلی ہوتی ہے، یہاں پر ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے دودھ نکالتے ہیں، وہ 2 سال تک وہ جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، اور چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کی غذاؤں کو جو ہے تبدیل کیا جاتا ہے، دوسری دیگر غذاؤں کو جو ہے اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنی منزلیں طے کرتا جاتا ہے اور کھیلتا کودتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچا تو پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آگے بڑھ گیا تو جوانی میں آیا، اب جوانی کی مصروفیات اور اس کے مشغلے کچھ اور ہوتے ہیں، شادی بیاہ بچے اور جو ہے گھر اور خانہ داری، اس کے بعد اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، یعنی ضعف اور کمزوری، بڑھاپا اور بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بس اب ختم ہونے کا وقت آ گیا، موت آئی اور خبر میں ڈال دیا گیا۔ تو انسان یعنی غافل انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا آخری معاملہ ہے، آخری منزل ہے، آخری منزل اس کی نہیں ہے موت اور خبر۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس انسان کو اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے متوجہ کر کر اس کو جو ہے غفلت سے چونکانا چاہتے ہیں کہ دیکھ انسان، یہ تیری آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد جہاں اور بھی ہے، بہت بڑی زندگی ہے، اس کے بعد ایک طویل زندگی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا امتحان کا دن ہے، وہ امتحان میں کامیابی کا دار و مدار اور انحصار تیری اس دنیاوی زندگی پر ہوگا کہ دنیا میں تنہیں کیا اعمال کیے تھے، اس کے مطابق دائمی راحت ہوگی جنت کی شکل میں یا دائمی عذاب ہوگا جہنم کی شکل میں۔ اس کے بعد تیرا یہ انقلابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تیری زندگی میں، بس یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کو جو ہے متوجہ کیا گیا
ہے، خبردار کیا جا رہا ہے اس کی آخری منزل کی طرف کہ وہ جو ہے رواں دواں ہے اپنی زندگی میں، ہر لمحہ وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بالآخر اپنے رب سے کے پاس پہنچنا ہے اس کو، لیکن اس کو شعور نہیں ہے۔ وہ زندگی اس کی جب شروع ہو گئی ہے تو پھر ختم ہونے کی طرف ہی رواں دواں ہے، وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ انک قادح الی ربک قدحا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان الی ربک الرجعی ان الی ربک المنتہی۔ یہ تمام آیتوں میں یہی بات کو واضح کیا گیا کہ انسان سفر میں ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے سفر، اور اگر وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ عقل مند انسان ہے۔ دنیا میں اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا وطن، اس کا جو ہے یہ اصلی وطن ہے، تو یہ بیوقوف انسان ہے، اس کا اصلی وطن نہیں ہے۔ یہاں پر اس کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ یہ کہ آخرت کو کمانے کے لیے یہاں سے جو ہے کچھ محنت تیاری کر کے اپنا سودا یہاں سے آخرت والی زندگی میں بھیجنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اگر یہ مقصد کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کی مسافرانہ قیام ہے یہاں پر، تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی میں جو انقلابات آ رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور تو ایک درجے سے دوسرے درجے میں جا رہا ہے، ایسے ہزاروں درجے تو طے کر لیا ہے، اب بھی تجھے جو ہے عقل نہیں آ رہی ہے کیا؟ اب بھی سنور جا، اب بھی وقت ہے، اور غفلت سے چونک جا اور آخرت کی تیاری اور اس کی فکر میں لگ جا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتی، یعنی قرآن کی عظمت کو نہیں مانتی ہے۔ سجدہ تلاوت یہاں پر آئی ہے، جو بھی اسے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کے اوپر سجدہ تلاوت لازمی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر الہی تعلیم کو سن کر جھٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ انشقاق کی۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے آخرت میں کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ جو نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان کو ان تمام باتوں کے بتانے کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہیں چاہتی، بات کو ماننا نہیں چاہتی، ان کے لیے بدبختی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔